أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، گزشتہ کل میں سمجھا رہا تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جانتے تھے، لیکن جیسے ہی تشریف لے آئے انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ بھی سمجھائی، حسد کی بنا پر، عناد کی بنا پر، عصبیت کی بنا پر اور ضد کی بنا پر. اور وہ نصارہ کا جو وفد آیا تھا مدینہ منورہ، اس کو بھی میں نے مختصر آپ کو بیان کیا. یہ جو نصارہ کا وفد آیا تھا بہت سمجھایا، آپس میں بہت بحث ہوئی، ہر سوال کا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تمام کے تمام خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب ان سے نہیں بن پڑا. تو پھر بعد میں آخر میں یوں فرمایا، تب مان لو مجھے نبی. لیکن انہوں نے یوں کہا کہ ہم مشورہ کریں گے. اور یہاں تک معاملہ پہنچا مباہلہ تک، اور مباہلہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ جو فرقہ غلطی پر ہو، باطل پر ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر آئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو. اس طرح دعا کرنے کی. دونوں فرقے اور دونوں وقت گویا ایک جگہ آمنے سامنے جمع ہو اور دونوں آپس میں دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی باطل پر ہو، جو حق پر نہ ہو، اس پر تو اپنا عذاب نازل
فرما، اپنی لعنت کو نازل فرما، اس طرح دعا کرنا، اس طرح مباہلے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اچھا ہوا کہ بعد میں ان کا مشورہ ہوا اور مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن میں پورا واقعہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو حدیث ہے ایک ساتھ میں 3 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اگر نجران کا وفد مباہلے کے لیے تیار ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح نازل ہوتا کہ نصارا میں سے کوئی بچہ تک باقی نہ رہتا، کوئی عورت، کوئی بوڑھا اور کوئی آدمی نصرانی اور عیسائی دنیا میں باقی نہ رہتا اگر یہ جو وفد مباہلے کے لیے تیار ہو جاتا تو۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری بات بیان فرمائی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہودی لوگ، کیونکہ یہودی نے بھی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا تھا، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے، ہماری کتاب صحیح ہے، حق پر ہے، اور ہمارا جو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام وہ حق پر ہے اور وہی اتباع کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح انہوں نے بحث کی تھی، تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم یوں کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ تھا ہم اللہ کے اولیاء ہیں، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا چلو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو، اگر ہم اللہ کے اولیاء ہیں تو یا اللہ ہمیں جلدی سے موت دے دے کہ جس کی بنا پر ہم مر جائیں، اور جو اولیاء جو اللہ کے ہوتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس طرح دعا کرتے تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہتا، تمام کے تمام یہودی اس طرح دعا کرنے کی بنا پر مر جاتے۔ قرآن میں بھی اس کو بیان فرمایا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اس طرح فرمایا تھا، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی۔ اچھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ سب مر جاتے۔ اور تیسری بات وہاں یہ بھی بیان فرمائی حدیث میں، اگرچہ ہمارے مضمون کے متعلق نہیں ہے لیکن وہ حدیث میں پوری کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر ابو جہل میری گردن پر پیر رکھ کر مجھے رگڑ دیتا تو تمام لوگ اپنی نظروں سے دیکھتے فرشتوں کو کہ فرشتے ان کو دبوچ لیتا۔ کس کو؟ ابو جہل کو۔ یہ بات کب بیان فرمائی؟ اصل میں یہ ہوا تھا جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، راتوں کو بھی آتے تھے اور کبھی دن میں بھی تشریف لاتے تھے، تو ابو جہل نے یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں سے اگر میں نے محمد کو حرم میں عبادت کرتے ہوئے اپنے معبود کی عبادت اور اپنے معبود کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن کو پیروں سے میں رگڑ دوں گا، اس طرح اس نے دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعات اگر وہ اس طرح کرتا تو تمام لوگ دیکھ لیتے کہ فرشتوں نے اس کو گویا پکڑ کے دبوچ لیا ہوتا، لیکن اچھا ہوا کہ وہ اس سے باز رہا۔ یہ مکمل حدیث ہو چکی۔ تو گویا یہ جو آیت میں نے سمجھائی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ جتنے بھی اہل کتابیں انہوں نے یہ جو اختلاف کیا یہ اختلاف اسی وقت کیا جبکہ ان کے پاس بینہ آ چکا۔ بینہ آنے سے پہلے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ بینہ آنے سے پہلے تو وہ ان کا انتظار کرتے تھے۔ یہ معنی ہو چکا۔ اب آگے والی آیت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو صرف حکم دیا گیا
کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ ہی کے لیے دین کو کرتے ہوئے. اور اسی طرح ان کو حکم دیا گیا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. کوئی نیا حکم نہیں تھا ان کو. اصل میں اس آیت کا مطلب کیا؟ بیچ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے زائل فرمایا، دور فرمایا اس آیت کے ذریعے سے. وہ سوال کون سا؟ کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دین پر مضبوط جب ہوتا ہے تو اس کو اپنے دین سے دوسرے دین کی طرف مائل کرنا کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل ہے. کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ باطل دین پر کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اگر اپنا دین کا معاملہ چھوڑنا ہو تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ کوئی آسان نہیں، لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو اس بات کا اعتراض ہو، اس بات کا اشکال ہو کہ ہم بھی تو ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ایک آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر بعد میں دوسرے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف لائے، انہوں نے کوئی نیا دین ان کے سامنے نہیں رکھا، کوئی نئی کتاب ان کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ ان کے دین میں جو باتیں تھی وہی تمام کی تمام باتیں اس دین میں بھی ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارا کے دین میں جتنی باتیں تھی وہ تمام کی تمام باتیں اس مسلمان کے اسلام کا جو دین ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں پائی جاتی. کیا وجہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ وہی تمام چیزیں اسلام میں بھی پائی جاتی ہے. تو اس کا جواب مختصر سن لو. اگلے جتنے بھی ادیان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دین آسمانی آئے اور جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ان تمام کا خلاصہ اور ان تمام کے اصول اگر دیکھے جائیں تو وہ تمام کے تمام اصول میں متفق ہیں. اگرچہ فروعات الگ ہیں، شریعتیں الگ ہیں، لیکن دین تو سب کا ایک ہے. دین کسے بولتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی عبادت کرنا خالص اللہ ہی کے لیے، اور اسی طرح نماز پڑھنا، زکات ادا کرنا. یہ جو عبادتیں ہیں وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے اوپر یہ عبادتیں تھی. اور اسی طرح یہ جو اسلام جس کو بولتے ہیں، جس کو دین بولتے ہیں، یہ تو تمام دینوں میں بالکل یکساں تھا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا گیا وہی تمام باتیں، یعنی اصول میں سب مطلب متفق ہے. یہ خلاصہ. تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دیتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض غلط ہے اور ان کا اس طرح کا شبے میں پڑنا بالکل غلط ہے کہ ہم اپنے دین پر موجود ہیں، ہم اپنی کتاب کے اوپر ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب نئے نبی پر، نئے دین پر اور نئی کتاب پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں، تمہارے دین میں جو باتیں ہیں وہی تمام باتیں اسی دین میں بھی ہیں. یعنی وہ کون سی بات؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یعنی اخلاص سے عبادت. عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا، اس میں ذرہ باب شرک کا شائبہ نہ ہو. یہ بات تو تمام دینوں میں پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو، کہ اس دین میں بھی یہ بات ہے، یعنی اخلاص فی العبادت والی. اور اسی طرح آپ کے دین میں جس طرح یہ بات تھی کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، تو اسی طرح اس دین کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو گویا یہ کوئی نیا پروگرام نہیں، کوئی نیا دین نہیں، تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اس دین کے اوپر. یہ خلاصہ. اب ایک بیچ میں ایک مختصر میں آپ کو اشکال کا دفیہ کروں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور ان کی عبادتیں، ان کی نماز اور ان کی زکات، اور اسی طرح اگلے انبیاء ان کا دین، جب ہم دین دیکھتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہم دیکھتے ہیں. کیا وجہ اس کی؟ تو اس کا مطلب مختصر سن لو اور جواب بھی سن لو کہ اصل میں نماز کا حکم تو تمام کو تھا، اور نماز کی خصوصیات، نماز کی کیفیات، نماز کا طریقہ
اللہ تعالیٰ نے وقت اور محل کے اعتبار سے اور لوگوں کے اختلاف کے اعتبار سے الگ الگ دیا، ورنہ نفس نماز کا حکم تو سب کو دیا تھا۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، تو اگلی امتوں کو گویا 2 نمازوں کا حکم دیا تھا، تو مطلق نماز کا حکم تو سب کو دیا تھا، اس بنا پر نماز میں بھی تمام متفق ہیں۔ اور اسی طرح اگلے انبیاء کو بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ اسی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، تو یہود نے اعتراض کیا ہم تو اسی وقت آپ کو نبی مانیں گے جبکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اور اس قربانی کو آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو جلا دے دے، تب جا کے ہم تو آپ کو نبی مانیں گے۔ یہ انہوں نے اشکال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، لیکن حالانکہ تورات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیا بات؟ انہوں نے اس طرح اشکال تو کیا تھا، لیکن یہ اشکال غلط تھا ان کا۔ کیوں غلط تھا؟ اس لیے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے یہودیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، جتنا بھی دنیا میں نبی آنے والے ہیں ان کے امتحان کے لیے آپ یہ کرنا اور ان سے یوں کہنا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اگر آسمان سے آگ آتی ہے اور اس قربانی کو اگر وہ آگ کھا جاتی ہے تو ہم تمہیں نبی مانیں گے، لیکن آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، احمد نام کا، محمد نام کا، وہ اگر قربانی پیش کرے گا تو آسمان سے آگ نہیں آئے گی بلکہ ان کی قربانی آپس میں ان کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا، ان کے لیے یہ مسئلہ مستثنا ہوگا۔ صاف اس طرح تورات میں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بتلاؤ تورات میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ آخری جو نبی آنے والا ہے وہ قربانی پیش نہیں کرے گا پہاڑ کے اوپر کہ جس کی بنا پر آسمان سے آگ آئے؟ میرا تو مستثنا مسئلہ ہے، یعنی جتنے بھی دوسرے نبی آئے ہاں ان کے لیے یہ امتحان تھا لیکن میرے لیے یہ امتحان نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا تھا۔ تو اس سے یوں پتا چلا خلاصہ کہ جتنے بھی احکام تھے ایک اعتبار سے، چاہے وہ قربانی کے ہو، چاہے وہ نماز کے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہو، چاہے عبادت کے ہو، ان تمام میں تمام انبیاء بالکل متفق تھے، تمام انبیاء کی تعلیم یکساں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں اے یہودیوں اور نصرانیوں، اگر تمہیں اعتراض ہے عبادت کے اوپر کہ ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو دین پر ہیں، لیکن تمہارا دین قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانو، اور جب تک کہ نبی کے دین کو دین نہ مانو وہاں تک تمہارا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اخلاص کے لیے عبادت کب ہوگا؟ جبکہ وہ شرک سے خالی ہو، جب ہی وہ اخلاص والا سمجھا جائے گا۔ اخلاص کا معنی ہی ہے اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کو کرنا، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس میں اگر ریا ہوگی تو یہ بھی گویا شرک سمجھا جائے گا۔ حدیث میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے شرک اصغر کا کہ عبادت میں اگر کسی کے لیے اگر تم نے نیت کی تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اخلاص کی عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ اخلاص کی عبادت کا معنی میں نے آپ کو بتایا۔ اب سنو، اس آیت سے گویا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فرقے تھے یہود و نصارہ اور مشرکین، ان تمام کو یہ کلام مجید کا فائدہ اسی وقت پہنچنے والا ہے اور اس نبی کا فائدہ اسی وقت پہنچنے والا ہے جب تک کہ اپنے اندر سے شرک کی گندگی کو نکالیں گے، جب ہی یہ فائدہ ہوگا۔ جب تک فاسق مادہ اندر میں سے نہیں نکلے گا وہاں تک یہ تمام کی تمام مقویات ان کی روح کو تقویت نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو قاعدہ ہے، عام قاعدہ۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہو تو سب سے پہلے اس کا جو فاسد جو مادہ ہوگا اس کو نکالنا پڑے گا، پھر بعد میں اس کو مقوی غذا دینی پڑے گی۔ اس مقوی غذا کی بنا پر اس کے بدن میں قوت پیدا ہوگی۔ اگر آپ نے فاسد مادہ نہیں نکالا اور مقوی غذا دی تو یہ جو فاسد مادہ ہے اور زیادہ خراب ہوگا اور زیادہ وہ آدمی بیمار ہو جائے گا۔ تو گویا اس آیت سے یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
کہ تمہیں پہلے یہ جو فاسد مادہ تمہارا جو شرک کا موجود ہے اس کو تمہیں نکالنا پڑے گا. یہ مادہ جب نکالو گے جبھی یہ قرآن تقویت پہنچائے گی اور اسی طرح یہ جو نبی ہے نا تمہیں تقویت پہنچائے گا. اسی بنا پر تو دوسری جگہ کلام مجید کی آیت سے یوں پتا چلتا ہے کہ واقعی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی آیت کو نازل فرما دے تو آیت کے نازل کرنے کی بنا پر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا. کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ ایمان والوں نے جو فاسد مادہ تھا وہ نکال دیا، شرک والی بات انہوں نے نکال دی. جب نکال دی تو وہ گویا صحت مند ہو چکے. جب صحت مند ہو چکے تو ان کے لیے جب تک تقویت کی بات ہوگی اور مقوی غذا ملے گی تو گویا ان کو قوت حاصل ہوگی. تو ایمان والے جب بھی ان پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی تو گویا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. اور کافروں نے فاسد مادہ نہیں نکالا تھا، اس بنا پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو گویا ان کے فساد میں اضافہ ہوتا، ان کے شرک اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی عبادت اسی وقت ہوگا جب کہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ گے. یہ خلاصہ اس آیت کا. میں نے جو تفسیر میں جو خلاصہ آتا ہے اگرچہ علمی زبان میں آپ کو میں نے سمجھایا اور آپ عوام ہو، مجھے ایسا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اخلاص ہے نا اس کے بغیر تو چاہے آدمی کا پہاڑ جتنا عمل کیوں نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ہمارے لیے امید کی بیان فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں فتنے اتنے عام ہوں گے کہ اس زمانے میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہوگا اور واقعتاً جو اخلاص کا اعلیٰ جو درجہ ہے اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں اگر اخلاص کے 10 حصے ہو اور 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی اگر اس کی عبادت میں پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لے گا. تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا یہ موقع ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو فتنوں کا زمانہ ہے. ہم اگر عبادت کر لیں گے، کوئی بھی کام کر لیں گے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں جو عبادت کرے گا وہ 50 صحابہ کے ثواب کے برابر سمجھا جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے فتنے کے زمانے میں جو عبادت کرے گا وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے میری طرف ہجرت کی، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو مدینہ کی طرف ہجرت کرے وہ ایسا ہے گویا کہ بخشایا ہوا. تو ہمارے لیے کتنی خوشی کا یہ وقت ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ واقعتاً کوئی بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، چاہے روزہ ہو، چاہے تراویح ہو، اور اس طرح دینی مجلسیں ہوں یا قرآن کی مجلسیں ہوں یا دینی باتیں ہو اور اس کو سننے کے لیے جو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے، واقعتاً اس زمانے میں بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ خلاصہ ہے. اور اس کے بعد مختصر بات میں کہہ دوں، یہ تو گویا عبادت کی بات اللہ نے بیان فرمائی، لیکن عبادت کے بعد جتنے احکام ہیں ان احکام میں سے صرف 2 ہی حکموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، صرف نماز کو بیان فرمایا اور زکات کو بیان فرمایا. اس سے یوں پتا چلا یہ 2 حکم کتنے اہم ہیں کہ جتنے بھی عبادت بدنیہ ہیں، عبادت بدنیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کو بیان فرمایا اور عبادت مالیہ میں سے زکات کو بیان فرمایا. اس سے یوں پتا چلا کہ اخلاص فی العبادت اور اسی طرح مومن اور مسلمان اسی وقت آدمی سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں یہ علامتیں پائی جاتی ہو. کون سی علامت؟ ایک نماز کی، زکات کی، یہ 2 علامتیں ہوگی تو وہ یوں سمجھا جائے گا یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے. مفسرین یوں فرماتے ہیں یہ 2 ہی چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ، اقامت صلاۃ کو اور ایتاء زکات کو، یہ گویا ایمان کی علامت ہے. تو یہ آیت کا خلاصہ ہو چکا. آگے اللہ تعالیٰ پہلے تمام فرقوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یہود کا بھی، نصارا، مشرکین، مجوس، صابی، مسلمان، جتنے بھی ان تمام کا تذکرہ ہو چکا. اب ان کے بدلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ
سب سے بدتر مخلوق ہے، شر البریہ، یعنی مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا، اب اس کا مختصر مطلب سمجھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کافرین ہو، اہل کتاب ہو، ان کو اس بات کا اشکال ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے، حالانکہ ہم تو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا، اور سب سے بہتر جو مخلوق ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بات صحیح ہے، آپ بالکل اشرف المخلوقات ہو، لیکن تم نے اشرف المخلوقات کا جو تقاضا ہونا چاہیے اس کو تم نے پورا نہیں کیا، اس بنا پر تم اشرف کے بجائے بالکل ارذل ہو چکے۔ یہ مطلب اس کا۔ کیوں ارذل ہو چکے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ چاہے وہ کیڑا مکوڑا کیوں نہ ہو، چاہے پرندہ کیوں نہ ہو، چاہے مچھلی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق دنیا میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ جاندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر جاندار کیوں نہ ہو، تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ اور اسی طرح تمام مخلوقات اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ یاد رکھنا، میں تو آپ کو الفاظ سناتا ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ شیر کیوں نہ ہو، وہ اپنی نفس کی خواہش کے مطابق نہیں چلتا۔ یہ کیسے پتا چلا؟ ایک مختصر بات میں آپ سے کہوں، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم دیتے ہیں شیر کو، شیر اسی پر حملہ کرتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اس پر حملہ نہیں کرنے کا، تو شیر کی مجال نہیں کہ اس پر وہ حملہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک مختصر واقعہ، ایک بزرگ تھے، ایک ظالم بادشاہ نے بغیر قصور کے ان کو پکڑ لیا، کوئی قصور نہیں تھا ان کا، کسی بھی طرح ان کو جیل میں رکھ دیا، اور جیل میں رکھنے کے بعد ایک شیر کو وہاں پالا ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے یوں کہا 3 دن تک اس شیر کو کھانا مت دینا، اس کو بھوکا رکھو۔ 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا، اور بھوکا رکھنے کے بعد 3 دن کے بعد اس شیر کو چھوڑا گیا اس بزرگ کے اوپر جو جیل میں بندے ہوئے تھے۔ وہ شیر ایک دم سے جب آدمی کو دیکھا تو فوراً وہ بھاگا، اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آیا تو بزرگ کے پاس آ کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد سننے لگا، اس پر حملہ نہیں کیا، اور سننے کے بعد واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ تمام لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، اور جتنے بھی رعایا تھی وہ تمام کے تمام کو اعلان کیا گیا تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے، لیکن اس بزرگ کو ذرہ برابر کوئی غضب نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ پھر بعد میں جب ان کو باہر نکالا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جس وقت شیر آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کس سوچ میں تھے، آپ کو کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، کوئی خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، جس وقت شیر آیا اور مجھے وہ سونگ رہا تھا تو اس وقت ایک مسئلہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شیر تو درندہ ہے اور اس پر جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ والوں کی باتیں تو دیکھو، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اگر کسی کا خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ واقعات اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ بزرگ، اس سے یوں پتا چلا، مختصر مجھے یہ بات کہنی ہے کہ چاہے وہ شیر کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں چلتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس پر کسی کے اوپر حملہ کرنے کا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، دنیا میں جتنے بھی مخلوق کیوں نہ ہو، کوئی اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں چلتا، لیکن ایک انسان ایسا نکلا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ گویا ایسا انسان نکلا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق چلا اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اولئک ھم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس نے اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یہ تمام اشرف المخلوقات کی فہرست سے نکل جائیں گے اور بدترین مخلوق ہو جائے گی۔ یہ اس کا جواب، یہ گویا کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ کافروں کو یہ اعتراض اور یہ اشکال تھا کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہمیں کیسے عذاب دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ اور دوسری ایک عجیب بات،
جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بدلہ بیان فرمایا تو سب سے پہلے کافروں کا تذکرہ کر کے جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم شر البریہ۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کافروں کے اوپر نعمتوں کی بنا پر لوگ یوں سمجھے کہ واقعتاً یہ تو بڑی اچھی حالت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں دنیا میں وہ اچھی حالت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جب آخرت میں ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جہنم کے فیصلے کی بنا پر اولئک هم شر البریہ، کہ اس کا جواب ہو چکا۔ لیکن جب مومنین کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تو فوراً یوں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ تو بہترین مخلوق ہے، بدلہ نہیں بیان فرمایا۔ دیکھو دونوں میں فرق سمجھنا، آپ جب کبھی اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو فرق سمجھنا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بدلہ بیان فرما دیا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں ہونے کے بعد اللہ نے یوں فرمایا کہ بدترین مخلوقات ہیں۔ اور جب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ایک دم سے بدلہ نہیں بیان فرمایا، حالانکہ ایمان والوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، تو جنت کا تذکرہ ابھی نہیں فرمایا بلکہ جنت کے تذکرے سے پہلے اللہ نے یوں فرمایا اولئک خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ اس لیے کہ اس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، یعنی انسانوں کو، اور وہ مقصد کون سا؟ اللہ پر ایمان لانا، تو یہ جو انسان ہے اللہ پر ایمان لیا ہے، اس بنا پر یہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ اس کا معنی اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، یہ اس کا معنی ہو چکا۔ دیکھو میں صرف آیت کا مطلب سمجھاتا ہوں، اگر بیچ میں سب باتیں نکالیں گے بہت تفصیل ہو جاتی ہے تو ہماری وہ صورت بھی باقی رہ جاتی ہے، اس لیے ذرا سمجھنا۔ اب مومنین کا بدلہ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو کافروں کا بدلہ پہلے بیان فرمایا اور پھر بعد میں وہ بدترین مخلوق ہے اس کو بیان فرمایا، اور مومنین نے جب ایمان میں داخل ہو چکے تو ان کے بارے میں فرمایا سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بیان فرماتے ہیں۔ کون سا بدلہ؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو چکا۔ کیا وجہ؟ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات کیوں؟ علماء فرماتے ہیں حالانکہ مومن کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو بہت 60 سال یا 70 سال کی ہوتی ہے، اور وہ جو ایمان والا ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی بہت 60-70 سال کی ہوتی ہے، ایمان والی کیفیت اور ایمان والی حالت، لیکن اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیشہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں سال تک وہ جنت میں رہے گا۔ کیا وجہ دونوں میں؟ تو اس کی وجہ سنو، جنات عدن ہمیشہ کے باغات اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے دے گا کہ ایمان والا جب مرتا ہے تو اس کی یہ نیت ہوتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ میری زندگی باقی رکھے گا وہاں تک میں ایمان پر قائم رہوں گا، تو یہ ہمیشہ کی جو جنت ان کو ملے گی وہ نیت کے اوپر ملے گی۔ اس سے یوں پتا چلا کہ ایمان والا تو صرف 70 سال تک رہا تھا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ مجھے پوری زندگی اگر مل جائے عمر کے اعتبار سے لیکن میں مسلمان ہی رہوں گا، میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے باغات عطا فرمائیں گے، اور ان باغات کے اندر سب سے بڑا تذکرہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ کون سا؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، جاری ہے۔ کیوں یہ تذکرہ فرمایا؟ اس کی وجہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں اس بنا پر کہ آدمی جب ایمان والا ہو جاتا ہے تو ایمان کی بنا پر ان کے اعضاء سے اعمال جاری ہوتے ہیں، ہاتھ سے، آنکھوں سے، ان کے پیر سے اور پورے بدن سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ جاری کرتا ہے۔ اس بنا پر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہروں کے اعتبار سے، جاری ہونے کے اعتبار سے عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ مطلب، اور دوسرا مطلب اس لیے کہ جس وقت یہ کلام مجید نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس وقت جو لوگ تھے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، وہ جو مسلمان ہوئے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر ان کی اولاد، ان کی نسل بھی مسلمان ہوئی، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوئے، تو گویا ان کے دیکھا دیکھی یہ اسلام برابر جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کی بنا پر آج تک انسان مسلمان ہو رہے تو گویا یہ اسلام جو ہے نا ان کی اتباع میں جاری رہا۔
اس بنا پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جو بدلہ عطا فرمائیں گے نہروں کے اعتبار سے، وہ جاری نہروں کے اعتبار سے جاری ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ مطلب کہ بہتی رہتی ہوگی. کیوں؟ ان کا فیض بھی دنیا میں ہمیشہ بہتا رہتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ بھی ایسا عطا فرمائیں گے کہ اس کا مطلب ہوا. آگے یوں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ ان سے راضی. یعنی مومنین اللہ سے راضی اور اللہ مومنین سے راضی. کیا مطلب اس کا؟ مختصر مطلب سن لو. اللہ راضی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے تو واقعات اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، یہ اس کا مطلب. اور جو مسلمان نہیں ہوتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے کفر سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے، ایمان میں داخل ہوں گے تو پھر بعد میں اللہ تم سے راضی ہوگا. اس سے یوں پتا چلا اللہ کی رضامندی کا مطلب یہ کہ جو مومن مسلمان ہو گیا اللہ ان سے راضی، وَرَضُوا عَنْهُ، اور مسلمان اللہ سے راضی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مختصر مطلب سنا دوں. مفسرین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو کیا تم راضی ہو جو میں نے تمہارے لیے بدلہ تیار کیا اس پر؟ تو وہ تمام جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ یوں کہیں گے یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی، تو پھر ہم کیوں نہ راضی ہوں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ نہیں اور بھی کوئی نعمت آپ کو چاہیے، تو وہ تمام سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ابھی کون سی نعمت ایسی باقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی. تو اس کے بعد تمام لوگ علماء کے پاس آئیں گے اور علماء سے مشورہ کریں گے کوئی ابھی کون سی نعمت باقی ہے. تو علماء یوں کہیں گے ابھی تو اللہ کی رضامندی اور اللہ کا دیدار باقی ہے. تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے وہ سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی اونچی نعمت، وہ کون سی نعمت؟ اللہ یوں فرمائیں گے اب میں کبھی تم سے زندگی پر آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اپنی رضامندی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حلال کر دی. اس طرح کا اعلان ہوگا تب جا کے یہ مومن خوش ہو جائیں گے کہ واقعات اس سے بڑی رضامندی کوئی نہیں ہو سکتی. اور اسی پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضامندی کی نعمت ملے گی، جنت کی نعمت بھی ملے گی، لیکن یہ کس کو ملے گی؟ ذالک لمن خشی رب، یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے گا، اپنے رب کے عذاب سے ڈرے گا، اپنے رب کی پکڑ سے ڈرے گا. اور وہ کیسے پکڑ سے ڈرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا. اور اسی طرح جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اس کے لیے یہ بدلہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ سورت کا بالکل مختصر میں نے تفصیل سنا دی، آیت تو آیت. بیچ میں جو باتیں نکلتی ہے وہ سب میں نے چھوڑ دی کیونکہ پھر بعد میں کافی دن ہو جائیں گے اور پھر بعد میں ہماری دوسری صورتیں رہ جائے گی. اس لیے میں نے آج جلدی جلدی صرف آیتوں کی تفصیل سنا دی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعضوں نے سوال لکھے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضے کے طور پر پیسہ دیا، اب وہ آدمی غریب ہے، وہ قرضہ واپس کرے ایسی حالت میں نہیں ہے اور اس آدمی کا پتہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو 10,000 روپے قرضہ دیا اور وہ آدمی لاپتہ ہو چکا، اور ایسے بھی اگر ہوتا بھی تو وہ غریب آدمی ہے، 10,000 روپیہ وہ قرضہ نہیں چکا سکتا. تو انہوں نے یہ سوال کیا جو ہمارا 10,000 روپیہ کا قرضہ ہے، جو ہمارے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ میں وصول کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا. کیا مطلب؟ ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10,000 روپیہ زکوٰۃ ابھی ہم نے اس غریب کو دی نہیں، بلکہ اس سال ہمارے اوپر واجب ہوئی تو ہم نہیں نکالتے 10,000 روپیہ، بلکہ وہی تو 10,000 روپیہ غریب کا جو قرضہ ہے نا اسی میں ہم وصول کر لیتے ہیں. اور ہم یوں گویا اللہ کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ غریب کو تو 10,000 روپے ہے نا میں نے ان کو وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دیے، اس کو تو زکوٰۃ کے طور پر قبول فرما لے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے غریب کو مالک بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ نے 10,000 روپیہ زکوٰۃ نکالی
تو جس गरीब के पास आप 10,000 रुपये मांगते हैं तो पहले उसको 10,000 रुपये दो और फिर बाद में वापस ले लो। जिस वक्त आप दे रहे तो उस वक्त ये नियत करो कि ये ज़कात के हैं और फौरन उसके पास से ले लो कि आपसे मैं जो 10,000 रुपया कर्जा मांगता हूँ वो मुझे वापस कर दो। तो इस तरह अगर होगा तो ज़कात अदा होगी, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। ये जो सवाल किया, इस सवाल के एतबार से ज़कात अदा नहीं होगी। और दूसरी बात कि रोजे की हालत में बदन के बाल साफ कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, कर सकते हैं। एक सवाल है कि जो हज में जाने वाले हो तो हाजी वहां से अपने घर वालों को फोन कर सकता है कि नहीं? हाँ, कर सकता है कोई हज पर। एक सवाल है कि सद्दे तिलावत, जब कुरान की हम तिलावत करें और सद्दे तिलावत आए तो क्या उसी वक्त सद्दे तिलावत करें या बाद में तिलावत से फारिग हो जाए उसके बाद करें? क्या ये सवाल किया कि जब पूरा कुरान एकदम से खत्म हो जाए एक साथ में 14 सद्दा करें? क्या करना चाहिए, सही क्या है? तो देखो, अफजल तो ये है कि जिस वक्त सद्दे की आयत आई उसी वक्त सद्दा कर लेवे। लेकिन अगर किसी के पास अभी उस वक्त वो तिलावत में मसरूफ व मशगूल है, उस वक्त वो सद्दा नहीं कर सका, बल्कि पूरा महीना गुजर चुका और कुरान पूरा हो चुका, उसके बाद अगर एक साथ में वो 14 सद्दा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, जायज है। लेकिन इसको सद्दा तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि सद्दे तिलावत ये वाजिब है, सुन्नत नहीं, नफल नहीं, बल्कि वाजिब, इसको अदा करना ही पड़ेगा। इस बिना पर चाहे वो बाद में कर ले या आज तक जितने सद्दे की आयतें हमने तिलावत की और अभी हमें याद है कि हमने सजदा नहीं किया तो अभी भी वो कर सकता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी इसको याद आ रहे वो सद्दा कर सकता है, कोई हद की बात नहीं, जायज है। हाँ, अफजल ये है कि जिस वक्त आप तिलावत करो उसी वक्त सद्दा कर लो। ये मसला हो चुका। और इसी तरह एक मसला ये भी पूछा था कि एक आदमी के पास पैसा तो है लेकिन मकान बनाने के लिए, और उसका मकान बन रहा है, अभी उस मकान में 2 लाख खर्च हुए और उसके पास अभी यूं समझो कि 8 लाख बाकी है और वो 8 लाख उस मकान में खर्च हो जाएंगे, इसको मालूम है, और साल पूरा हो चुका। तो क्या वो जो 8 लाख जो बाकी बचे उस पर ज़कात वाजिब होगी? तो यहाँ ज़कात वाजिब होगी, मसला है। और ये 8 लाख रुपये आपके पास मौजूद हो और हज का जमाना आ चुका, रमजान बाद शव्वाल का महीना जब शुरू होता है और ज़िकादा, जब लोग यहाँ से मक्का मदीना जाना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं हज का जमाना। और हज का जमाना आ जावे और अभी आपके पास 8 लाख रुपये बाकी हो तो आपके ऊपर हज भी फर्ज हो गई, अगरचे वो मकान में इस्तेमाल होगा पैसा। आप यूं कहें मैं तो मकान में इस्तेमाल कर लूंगा तो 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचेगा, तो क्या हज वाजिब हो जाएगी? हाँ, आपके जिम्मे जिंदगी में हज वाजिब। अब आइंदा जब भी करना चाहे कर सकते हैं। अब अगर कोई यूं सवाल करे अब मैं हमेशा के लिए पैसे आए नहीं तो क्या करूं मैं? कुछ भी हो, कोशिश करने की, अल्लाह से दुआ करने की, और जो जाता हो इससे भी दुआ की दरखास्त करने की कि भाई मेरे जिम्मे हज वाजिब है लेकिन मैं नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, तो आप जरूर मेरे लिए दुआ करें कि हज हो जाए। तो इस तरह ये मसला है। और अगर इंतकाल हो जाए और उसके बाद कुछ इतने पैसे हों तो वो वसीयत कर जाए अपने औलाद की कि भाई मेरा हज बाकी है तो आप हज बदल मेरा करवा लेना, इससे भी हज की वजूबियत अदा हो जाएगी। ये मसला हो चुका। और किसी को मसला हो तो बाद में मुझे पर्ची दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहदु। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम, हम जालिमों के जुल्म को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल का मामला फरमा। या अल्लाह
اس مہینے کی رحمتوں سے، یا اللہ لطف و کرم سے، یا اللہ نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین خوب قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے یا اللہ شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو بیچارے پریشان حال ہیں کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس کی جو بھی مشکلی ہو اپنے فضل سے اس مشکلی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ تمام دشواریوں کو آسان فرما دے اپنے فضل سے یا ارحم الراحمین، فضل کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ بولنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے، یا اللہ قہر سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، اپنی رضامندی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں اخلاص یا ہے بڑے جامع مضامین ہیں۔ یا اللہ ہم نے جو سنا جو کہا اس کو قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں جو تو نے بدلہ اور جزا جو بیان فرمائی یا اللہ وہ بدلہ اور جزا ہم سب کو عطا فرما، ہمارے متعلقین کو بھی عطا فرما، ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان پر جمع رہنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، کلام مجید کو تدبر سے غور و فکر سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کو بھی یا اللہ تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، سکون اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، چین نصیب فرما، سکون نصیب فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جاننے والا ہے اور تو ہی ضرورتوں کو پوری فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو غیب سے یا اللہ عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ جلدی سے یا اللہ تو پوری فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، اللهم انك تعلم حاجتنا وآتنا سؤلنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔
ہاں ہاں دیوائی غریب بھائی تو خیریت سے رمضان میں تو ملوانا نہیں چاہیے. بولو 1 منٹ میں فرصت نہیں ملتی تو کئی کام છે. આપણા ઘરે આવ્યા હતા એ વાત. હા એટલે મામા નહીં બેઠા અમારી કે 5 મિનિટ તમારી પાસે